امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں تعاون کے الزام پر پاکستان کے 4 اداروں پر پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں ان اداروں پر پاکستان کے میزائل پروگرام میں مدد دینے کا الزام ہے۔ پابندیوں کی زد میں آنے والی کمپنیوں میں اسلام آباد کا نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس، کراچی کی ایفیلیٹس انٹرنیشنل، اختر اینڈ سنز اور راک سائڈ انٹرپرائز شامل ہیں۔ پاکستانی کمپنیز پر پابندیوں کے رد عمل پر ترجمان دفتر خارجہ نے این ڈی سی اور 3 تجارتی اداروں پر پابندیوں کو متصبانہ قرار دے دیا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد خود مختاری کا دفاع کرنا ہے۔ ہماری اسٹریٹجک صلاحیت کا مقصد جنوبی ایشیا میں امن استحکام برقرار رکھنا ہے۔ امریکی پابندیاں امن و سلامتی کے مقصد سے انحراف کرتی ہیں۔ پابندیوں کا مقصد فوجی عدم توازن بڑھانا ہے۔ پاکستان کا اسٹریٹجک پروگرام ہمارے عوام کی مقدس امانت ہے۔ اعتماد کے اس تقدس پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں پاکستان تحریک انصاف قیادت کی پارٹی پر گرفت کمزور، ناقص حکمت عملی کے باعث رہنماؤں نے پارٹی کمیٹیز کو سنجیدگی سے لینا چھوڑ دیا۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی میں اراکین کی بڑی تعداد نے شرکت کرنا چھوڑ دی۔ پارٹی رہنماؤں نے قیادت سے شکوہ کیا ہے کہ واضح موقف نہ اپنانے کے باعث ہمیں عوام اور مخالفین کے سامنے سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی میں اراکین نے شرکت کرنا چھوڑ دیا۔ واضح موقف نہ اپنانے کے باعث وہ سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کی پشاور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی کے القاطع ٹرسٹ کیس میں کل دیر تک عدالت میں سماعت جاری رہی۔ عدالت کا وقت 3 یا 4 بجے تک ہے۔ سوال یہ ہے کیوں اتنی دیر تک سماعت جاری رہی؟ پی ٹی آئی کے کارکنان کو گنجائش سے زیادہ جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ مذاکراتی کمیٹی بانی پی ٹی آئی نے تشکیل دی ہوئی ہے۔ لگتا ہے حکومت کو مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں کل جو وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بی صاحبہ کے کیس میں دیر تک سماعت ہوتی رہی ہے، تو جوڈیشری کا ٹائم یا جو کیس کا سماعت کا ٹائم ہے وہ تقریباً 3-4 بجے تک ہے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ تو ہم لوگ یہ کویشچن ریز کر رہے ہیں کہ یہ سماعت اتنی دیر تک کیوں ہوئی؟ فیصلہ محفوظ ہے، ابھی پتہ لگے گا 23 تاریخ کو کیا جو ہے وہ فیصلہ سامنے آتا ہے۔ یہ مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی، بنائی اور کہا کہ یا کوئی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ ہیں اور یہ بات چیت کریں گے، اور اس کو چیئر جو ہے انہوں نے مجھے بنایا، اور پر آپ اندازہ یہ لگا لیں کہ حکومت اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ان کا کوئی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ سول نافرمانی کی بچگانہ خواہش پوری کرنے کے بعد بھی این آر او نہیں ملے گا۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں انہوں نے لکھا کہ فتنہ السیاست اپنی پرتشدد کارروائیوں کی پرزور ناکامی کے بعد ایک اور ملک و قوم مخالف اسٹریٹجی پر عمل پیرا ہونے کی ضد کر رہا ہے۔ آپ کو بتائیں سول نافرمانی کی بچگانہ حرکت ہے، فتنہ السیاست ایک اور ملک مخالف اسٹریٹجی پر عمل کی ضد کر رہا ہے۔ عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں سول نافرمانی کی بچگانہ خواہش پوری کرنے کے لیے جو اس کا مقصد ہے وہ صرف این آر او لینا ہے۔ فتنہ السیاست ایک اور ملک مخالف سرگرمی میں ملوث ہے۔ سول نافرمانی کی بچگانہ اور دشمنانہ خواہش پوری کر لیں لیکن این آر او پھر بھی نہیں ملے گا، ایسا کہنا تھا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کا۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا سول نافرمانی کی بچگانہ خواہش پوری کبھی نہیں ہوگی۔ سید غلام مصطفیٰ شاہ کی زیر صدارت جاری ہے۔ وزراء کے ایوان میں عدم موجودگی پر پیپلز پارٹی اراکین کا احتجاج، ایوان سے واک کر دیا۔ آخر رفیع اللہ نے پارلیمانی سیکرٹری کے جواب پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا۔ نون لیگ کے حنیف عباسی نے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ واک آؤٹ کیا۔ حنیف عباسی نے واپس آ کر کہا پوائنٹ آف آرڈر پر کوئی جواب دینے والا نہیں۔ پی ٹی آئی کا بڑا یو ٹرن، کل قومی اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ کا اعلان کیا، آج واپس آ گئی۔ کل اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا تھا جب تک بانی پی ٹی آئی اور ساتھی رہا نہیں ہوتے اجلاس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وقفہ سوالات کے دوران شرمیلا فاروقی نے کہا ہائر ایجوکیشن کمیشن میں 60 ارب روپے کا شارٹ فال ہے۔ نوید قمر بولے ایک دفعہ پی آئی اے کی نجکاری کی کوشش ہو چکی اور ناکامی ہوئی، دوبارہ نجکاری کی بات ہو رہی ہے، کیا ٹائم فریم رکھا ہے؟ نبیل گبول نے کہا پی ٹی آئی کے ٹکٹس پر بلیک میلنگ کرتی ہے، پی آئی اے کا سی ای او اس وقت قائم مقام ہے، کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے کہ اصل سی ای او کون ہے۔ رمیش لال سمیت دیگر ارکان ترقیاتی فنڈز نہ ملنے پر اسپیکر ڈائس کے سامنے پلے کارڈز اٹھا کر احتجاج کرنے لگے۔ آغا رفیع اللہ نے کہا چیئرمین فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی تعیناتی کا عمل کب شروع ہوا، آرڈیننس کی ضرورت کیوں پڑی، اس شخص کے ہی بغیر کیوں بورڈ نہیں چل سکتا۔ آپ کو بتائیں قومی اسمبلی کا اجلاس، نون لیگ کے حنیف عباسی نے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ واک آؤٹ کیا۔ وفاقی وزراء کی عدم موجودگی پر واک آؤٹ کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے۔
डिप्टी स्पीकर के जेर सदारत कौमी असम्बली इजलास से पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट कर दिया। आपको बताएं, आखिर रफीउल्लाह का पार्लिमानी सेक्रेटरी के जवाब पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया गया। नून लीग के हनीफ अब्बासी ने भी पीपल्स पार्टी के साथ वॉकआउट किया। वफाकी वज़रा की अदम मौजूदगी पर कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट किया गया है। मुज़ाकरात पर मस्बत हुकूमती रवैये का खैर मकदम करते हैं पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं, अदालतों को आज़ादी से काम करने दिया जाए तो बानी पीटीआई जल्द बाहर आ जाएंगे। हम किसी से डील नहीं कर रहे और ना ही हमें कोई ज़रूरत है। कोई शर्म तो हया है इन लोगों को? ये जो मजलूम है, जो मखतूल है, वो इनके दरवाजे पर जाके इनको कहेंगे कि आएंगी आप, तुम्हारी हुकूमत है, मरकज दे दे। जब इन्होंने इसी बैरिस्टर साहब और बैरिस्टर गवर्नर मिलवा देता गया सी। अदालतों को खराब ना करें, जजों को तंग ना करें, उनको प्रेशराइज ना करें। मेरिट के ऊपर फैसला हो, एक दिन में इमरान खान बाहर है। उसमें उन्होंने 9 मई और 26 के हवाले से जुडिशल कमीशन और जो उन केसेस के अंदर वसीरान है उनके हवाले से बात की है। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज इतवार तक हो सकता है। राना सनाउल्ला कहते हैं, वज़ीर आज़म की वापसी पर मुज़ाकरात के मामले पर बात हो सकती है। मुज़ाकरात नवाज शरीफ की इजाज़त से मशरूत है। एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होगी। जल्द मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान कर दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, यूरोप के बाद बरतानिया में भी परवाजों की बहाली के लिए पीआईए सरगर्म हो चुकी है। पीआईए इंतजामिया का बरतानवी महकमे ट्रांसपोर्ट और सिविल एविएशन को मरासला मौसूल हो गया। मरासले में बरतानिया में पीआईए के परवाजों की बहाली की इजाज़त तलब की गई है। मरासले में कहा गया है कि बरतानिया में थर्ड कंट्री इजाज़तनामा भी बहाल किया जाए। यूरोपीय मुल्कों में बहाली के बाद पहली परवाज 10 जनवरी 2025 को पेरिस पहुंचेगी। तफसीलात आपको बताएं, पीआईए यूरोप के बाद बरतानिया में भी परवाजों की बहाली के लिए सरगर्म। अनवार अब्बासी मजीद बताएंगे। अनवार बताएगा। आज बिल्कुल यूरोप के बाद बरतानिया में भी परवाजों की बहाली के लिए पीआईए सरगर्म दिखाई दे रही है। पीआईए इंतजामिया का बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट और सिविल एविएशन को मरासला जारी किया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी को मरासला मौसूल हो गया। बरतानिया में पीआईए की परवाजों की बहाली की इजाजत दी जाए। मरासला में ये इल्तिजा की गई है और ये कहा कि दरखास्त की गई है बरतानिया में थर्ड कंट्री इजाजतनामा भी बहाल किया जाए। इसके अलावा मरासले में ये भी बरतानिया सिविल एविएशन से ये रिक्वेस्ट की गई है कि यूरोपीय मुल्कों में बहाली के बाद पहली परवाज 10 जनवरी 2025 को पेरिस पहुंचेगी। इजाजत मिलने पर पीआईए लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर में भी परवाजें चलाएगी। 4 साल कबल यूरोप समेत बरतानिया में पीआईए की परवाजों पर पायलट्स लाइसेंस इम्तिहान स्कैंडल के बाद पाबंदी लगा दी गई थी। अब एक मरतबा फिर सिविल एविएशन की जानब से बरतानिया में परवाजों की बहाली के लिए मरासला जारी किया गया और पीआईए इंतजामिया का सही मरासला जारी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया अनवार अब्बासी आगाह करने के लिए। एमडी कैट नताज पर बात करें तो टॉप 100 में से कराची के सिर्फ 10 उम्मीदवार, अक्सरियत एमबीबीएस के लिए फेल। आईबीएस सखर के तहत दोबारा होने वाले एमडी कैट टेस्ट की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। आबदा खान से मजीद बात करेंगे। आबदा बताइएगा, एमडी कैट टेस्ट की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है? जी बिल्कुल, आईबीएस सखर के तहत जो है दोबारा होने वाले एमडी कैट टेस्ट की हतमी फहरिस्त जो है वो जारी कर दी गई है, जिसमें टॉप 100 उम्मीदवारों में से 10 का ताल्लुक कराची से है। A1 और A ग्रेड लाने वाले उम्मीदवारों की अक्सर 56.70% और एमबीबीएस दाखिले के लिए क्वालिफाई जो है नहीं कर सकी। 45.29% उम्मीदवार ही एमबीबीएस के लिए टेस्ट पास कर सके। बीडीएस दाखिले के लिए क्वालिफाई उम्मीदवारों की तादाद जो है वो 50.66% रही है। आईबीएस सेक्टर के तहत टेस्ट में 3,02,200 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। रानीपुर, बदीन और खैरपुर और थरपरकर की बात की जाए तो वहां के उम्मीदवारों ने जो है सबसे ज्यादा 192 नंबर हासिल किए हैं। जी, उम्मीदवारों की अक्सरियत क्वालिफाई ना कर सके। आबदा खान आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट का बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर बड़ा फैसला। बानी पीटीआई को एटीसी अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया। बानी पीटीआई को होम डिपार्टमेंट की जानिब से जिस्मानी रिमांड में वीडियो लिंक पर अदालत पेश करने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया गया है। फैसले में कहा गया, कानून के मुताबिक इस मामले को काबीना के सामने पेश किया जाए। दहशतगर्दी कानून के तहत इनफरादी तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सका। होम डिपार्टमेंट ने काबीना की मंजूरी के बगैर वीडियो लिंक पर पेश करने का नोटिफिकेशन जारी किया। जिस्मानी रिमांड में मुलजिमान को वीडियो लिंक पर पेश करना बुनियादी हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। पुरम में अमन अमान की सूरत हाल पर बात करें तो मखदूर सूरत हाल से मुतालिक दरख्वास्त। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस साहबजादा असदुल्ला पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की।
عدالت نے صوبائی وفاقی حکومت وزارت داخلہ سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس خبر سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اسد اللہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ پارا چنار مین شاہراہ سمیت آمد و رفت کے راستے 70 روز سے بند ہیں۔ راستوں کی بندش کے باعث روزمرہ استعمال کی اشیاء، خوراک اور ادویات ختم ہو چکی ہیں۔ آپ کو بتائیں تندور اور ہوٹل بند ہونے کی وجہ سے شہری خوراک سے بھی محروم ہو گئے۔ علاج نہ ملنے کے باعث بچوں سمیت مریضوں کے اموات میں اضافہ تشویشناک۔ 70 روز سے راستوں کی بندش ذمہ داروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے مزید کہا مین شاہراہ پر مسافروں کے قتل پر خاموش رہنا اور اب راستے نہ کھلنا کہاں کا انصاف۔ راستے فوری طور پر کھول کر محفوظ نہ بنائے گئے تو احتجاجی تحریک شروع کریں گے۔ فیصل ایدھی کا کہنا تھا ایدھی ایئر ایمبولینس کے ذریعے ادویات پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کرم اور پارا چنار کی مخدوش صورتحال کے حوالے سے تو فیصل ایدھی کی جانب سے ایئر ایمبولینس کے ذریعے ادویات پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ پارا چنار میں حالات کو معمول پر لانے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا یہ کہنا تھا، جبکہ پارا چنار کی جو مین شاہراہ ہے وہ کسی بھی ٹریفک کے لیے 70 روز سے بند ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی جامعۃ الرشید احمد مفتی عبدالرحیم سے ملاقات ہوئی۔ پارا چنار کی صورتحال پر تبادلہ خیال اس موقع پر گورنر سندھ کا کہنا تھا، جبکہ دشمن عناصر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ مفتی عبدالرحیم نے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ مسئلے کا مستقل حل ناگزیر ہے۔ نومبر بجلی کی پیداوار میں 6% اضافہ، لاگت بھی بڑھ گئی۔ نومبر 2024 کے دوران پاکستان میں بجلی کی پیداوار 8032 گیگا واٹ رہی۔ بجلی کی پیداوار گزشتہ سال نومبر کے مقابلے میں سالانہ 6% سے زیادہ ہے۔ نومبر 2023 میں بجلی کی پیداوار 7547 گیگا واٹ تھی۔ اکتوبر 2024 کے مقابلے میں بجلی کی پیداوار 21.7% کم ریکارڈ کی گئی۔ بجلی کی پیداوار گزشتہ سال نومبر کے مقابلے میں سالانہ 6%۔ نومبر 2023 میں بجلی کی پیداوار میں 7547 گیگا واٹ کا اضافہ ہوا۔ پشاور ہائی کورٹ میں صوبائی حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی بلدیاتی نمائندوں کو فنڈ جاری کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس وقار احمد نے سماعت کی۔ عدالت نے صوبائی حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں، عدالت نے صوبائی حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس وقار احمد نے سماعت کی ہے۔ عدالت نے صوبائی حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی بلدیاتی نمائندوں کو فنڈ جاری کرنے کے خلاف یہ کیس ہے۔ عدالت نے صوبائی حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ طیب جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد طیب سے۔ طیب بتائیے گا۔ طیب اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا، پشاور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے بلدیاتی نمائندوں کو فنڈز دینے کا معاملہ زیر بحث آیا۔ جی بالکل، پشاور ہائی کورٹ میں وہ ایک درخواست کی سماعت ہوئی جو فنڈ جاری ہونے کے خلاف تھی، جو پی ٹی آئی کے بلدیاتی نمائندوں کو جاری کیا گیا تھا۔ اس میں جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا گیا ہے۔ دوران سماعت عدالت کو بتایا گیا کہ پی ٹی آئی حکومت نے جو ہے وہ اپنے جو منتخب نمائندے ہیں، بلدیاتی نمائندے، ان کو فنڈ جاری کیا ہے اور اپوزیشن کی تقریباً 4000 بلدیاتی نمائندے اور 4000 بلدیاتی نمائندے ہیں جن کو فنڈ جاری نہ کرنے کا معاملہ سامنے آیا۔ بہت شکریہ طیب آگاہ کرنے کے لیے۔ ڈی جی پاکستان سپورٹس بورڈ یاسر پیرزادہ کی تعیناتی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج۔ ڈائریکٹر جنرل پی ایس پی کی تعیناتی کا وزارت بین الصوبائی رابطہ کا 26 جون 2024 کا نوٹیفیکیشن چیلنج کیا گیا۔ درخواست میں کہا گیا یاسر پیرزادہ کو ٹرانسفر کر کے پاکستان سپورٹس بورڈ میں 3 سال کے لیے ڈی جی تعینات کرنا غیر قانونی ہے۔ آپ کو بتائیں سابق ڈی جی پاکستان سپورٹس بورڈ شعیب کھوسو کی برطرفی کے بعد عہدہ خالی ہوا۔ ایڈیشنل سیکرٹری آئی پی سی ظہور احمد کو بطور ڈی جی پاکستان سپورٹس بورڈ ایڈیشنل چارج دیا گیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی یاسر پیرزادہ کو بطور ڈی جی پاکستان سپورٹس بورڈ تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کے ڈی جی کی تعیناتی کے لیے رولز کے مطابق آسامی مشتہر کر کے تعیناتی کا حکم دیا جائے۔